ہم کیا کریں کہ ہماری نماز صبح قضا نہ ہونے پائے؟ وہ لوگ کہ جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، کیا ہم ان کے ساتھ اسکیمنگ کر سکتے ہیں؟ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا جس طریقے سے 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، کیا اسی طریقے سے 3 بار قبول کرنے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے کیا؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اکمل الناس عقلا احسنہم خلقا، عقل کے اعتبار سے سب سے مکمل انسان وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ تو آئیں اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، لیکن پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا جس طریقے سے 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے، تو کیا 3 بار قبول کہنے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ شیعہ مذہب کے اعتبار سے 3 بار طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی، ڈائیورس نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ طلاق کے لیے اور ڈائیورس کے لیے ضروری ہے کہ جو شرطیں ہماری شریعت نے بتائی ہیں اور جو کنڈیشنز رکھی ہیں ان کو اپلائی کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے، اور جب تک وہ کنڈیشنز اور ٹرمز پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، چاہے کوئی انسان کتنی ہی بار اپنی زبان سے طلاق کیوں نہ کہہ دے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی انسان کو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو خالی نکاح کہہ دینے سے نکاح نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک فارمولا ہے اور اس کے کچھ فارمز ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ، اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہوگا، تب جا کر ہی نکاح ہوگا اور شادی ہو سکے گی۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی منچاہی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ آج کل کچھ جوان اسکیمنگ کال کر کے دوسرے ملک کے لوگوں کو یا غیر مسلم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ سمجھانے پر کہتے ہیں انہیں نقصان پہنچانا صحیح ہے، انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر روشنی ڈالیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم پہلے آپ کی خدمت میں اسلام کا جو اصول اور قانون ہے، قرآنی قانون ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں بہت ہی واضح لفظ میں آیا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور عدل سے منہ پھیر لو۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام کا اصول ہے عدل اور انصاف، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے غیر ہوں، چاہے اپنے مذہب کے ہوں، کسی اور مذہب کے ہوں، کوئی فرق نہیں کرتا۔ انصاف اور عدل اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ اب اس آیت سے یہ ہمیں واضح طور پر یہ بات ہمارے لیے آ جاتی ہے سامنے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اسکیم کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو قرآنی اور اسلامی لحاظ سے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں فتوے کی طرف۔ فتوے کے اعتبار سے بھی تمام شیعہ فقہاء نے اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا نہ ہو، غیر مذہب کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی جو فتویٰ یہاں پر ہے، وہ پہلی بات تو وہ جو اسلام کا اصول ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اس حساب سے بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ آپ کے جو ملک کا قانون ہے، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ کام جو ہے اسکیم کال، یہ ہمارے ملک میں ایک بڑا جرم مانا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ کام حرام ہے۔ لہٰذا اس کام سے خود کو بچائیں، اس سے پرہیز کریں، اور کوئی دوسرا بھی اس میں شامل ہے تو اسے بھی روکیں، کیونکہ ایک اور قانون اسلام کا ہے کہ آپ کو برائیوں سے روکنا ہے، یعنی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔
या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपके सवालात के जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाए जाएं, और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, हर सूरत में अपने मर्जे वक्त का नाम ज़रूर लिखा करें। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। बहुत से जवानों का ये सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। सवाल ये किया गया है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नमाज सुबह क़ज़ा ना होने पाए, लेकिन नमाज क़ज़ा हो ही जाती है। मैं क्या करूँ कि सुबह में मैं जल्दी उठ सकूँ? क्या कोई सुबह में जल्दी उठने की दुआ है ताकि हमारी नमाज सुबह क़ज़ा ना होने पाए? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह नमाज के लिए न उठ पाना और नमाज का क़ज़ा होना ये एक अहम मसला है, ख़ासकर जवानों के लिए। लिहाजा इसके जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। उलमा ने बहुत से असबाब बयान किए हैं, जिनमें से बाज़ असबाब दुनियावी और मादी हैं, मटेरियल हैं, और बाज़ रूहानी असबाब हैं। उनकी तरफ अगर तवज्जो दी जाएगी तो इंसान के लिए सुबह उठना आसान होगा। मादी असबाब में पहली चीज़ जो उलमा बयान करते हैं वो सही वक्त पर सोना है। अगर इंसान वक्त पर नहीं सोता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो यकीनन सुबह वक्त पर उठ पाना और नमाज पढ़ पाना इंसान के लिए मुश्किल है। इसलिए पहली कोशिश ये होना चाहिए इंसान की कि सही वक्त पर सोए ताकि नींद पूरी कर सके और वक्त पर उठ सके। दूसरा सबब जो रिवायात में भी बयान किया गया है वो ज्यादा खाना या पेट भर कर खाना है। रिवायात में है कि इंसान रात का खाना हल्का खाए और वक्त पर खाए, क्योंकि ज्यादा खाने से इंसान पर नींद का गलबा आता है और सुबह उठना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश ये हो कि रात का खाना इंसान बिल्कुल हल्का खाए और वक्त पर खाए। तीसरी चीज जो इंसान के देर से उठने का या नमाज क़ज़ा होने का सबब बनती है, रिवायात में बयान की गई है, वो गुनाह या खुदा की तरफ तवज्जो न करना है। इसलिए इंसान सोने से पहले अपना हिसाब किताब करके सोए कि अगर कोई गुनाह अंजाम दिया है तो परवरदिगार से उसकी तौबा करे और खुदा से ये तौफीक तलब करे कि वो सुबह नमाज के लिए उठ सके। चौथी चीज जो उलमा ने बयान की है वो इंसान का इरादा है। जब इंसान सोए तो इस इरादे के साथ सोए कि उसे सुबह वक्त पर उठना है और नमाज पढ़ना है, परवरदिगार की इबादत करना है, तो परवरदिगार उसकी मदद करेगा अगर इस इरादे के साथ सोता है। एक और चीज जो रिवायत में बयान की गई है वो यह है कि इंसान सोते वक्त सूरह कहफ की आखिरी आयत की तिलावत करके सोए, इस इरादे इस नीयत के साथ कि मुझे सुबह नमाज के लिए उठना है और मेरी नमाज क़ज़ा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह इन बातों की तरफ अगर तवज्जो दी जाएगी, इंसान का इरादा होगा, तो परवरदिगार सुबह उठने में और नमाज में उसकी मदद करेगा। अगर वाइफ अपने मखसूस दिनों में है तो शौहर उसके करीब जा सकता है या नहीं जा सकता? जॉब के लिए रिश्वत देना जायज़ है या जायज़ नहीं? मर्द और औरत एक साथ एक जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो।